یہ کہانی اس وقت کی ہے کہ جب ہندوستان کی آزادی کے بہت سال بعد سابق برطانوی وزیر اعظم کلیمنٹ ایٹلی کولکتہ آئے۔ تب ایک سرکاری تقریب کے دوران کلکتہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پی وی چکرورتی نے ان کی طرف جھک کر پوچھا کہ آپ کی نظر میں انگریزوں کے انڈیا کو آزاد کرنے میں مہاتما گاندھی کی ہندوستان چھوڑ دو تحریک کا کتنا کردار تھا؟ چیف صاحب کو کھردرے لہجے میں جواب ملا کہ ہم گاندھی کی تحریک سے نمٹنے میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن ہندوستانی سیکیورٹی فورسز میں بے چینی اور خاص طور پر ہندوستانی بحریہ کے جوانوں کے رویے نے ہمیں وقت سے پہلے ہی ہندوستان چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ سن 1857 میں ایک مرتبہ ہندوستانی سپاہیوں نے برطانوی نظام کے خلاف یکجہتی پیدا کر لی تھی۔ آج بھی اس ہونے والی یکجہتی کو زیادہ تر لوگ جنگ آزادی کے نام سے یاد کرتے ہیں، مگر ایٹلی جس مخالف یکجہتی کا ذکر کر رہے تھے وہ 18 فروری سن 1946 کو ہوئی، جس میں تقریباً 2000 ہندوستانی بحریہ کے جوانوں نے شرکت کی اور سیکیورٹی فورسز نے 400 افراد کی زندگیاں چھین لی۔ بحریہ کے ان جوانوں نے ممبئی کے آس پاس سمندر میں کھڑے جہازوں پر قبضہ کر لیا تھا، اپنی 4 انچ کی توپوں کا رخ گیٹ وے آف انڈیا اور تاج ہوٹل کی طرف موڑ دیا، پھر ایک اعلان کرتے ہوئے برطانویوں کو وارن کیا کہ اگر انہیں نقصان پہنچایا گیا تو یہ عمارتیں منہدم کر دی جائیں گی۔ یہ واقعہ 18 فروری سن 1946 کو اس وقت پیش آیا جب ایک تربیتی مرکز HMIS تلوار کے بحری جوانوں نے نعرہ لگایا کہ کھانا نہیں تو کام بھی نہیں۔ انہوں نے خراب کھانا دینے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے افسروں کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ 17 فروری کی شام کو ہی 29 بحریہ کے جوانوں نے احتجاجاً کھانا نہیں کھایا۔ پھر اگلے ہی دن ناشتے میں پھر سے وہی گلا سڑا کھانا دیا گیا تو بڑی تعداد میں بحریہ کے جوانوں نے ناشتہ کرنے سے انکار کر دیا اور نعرے بازی کرتے ہوئے میس سے باہر آ گئے۔ بحریہ کے بہت سے جوانوں نے، جن کی عمر 15 سے 24 سال تھی، انہوں نے نعرہ لگایا کہ اب بہت ہو گیا، لہٰذا پہلے تو انہوں نے کھانا لینے سے انکار کر دیا تھا اور پھر اگلے دن سے کام کرنا بھی بند کر دیا۔ صبح کو جب کام کرنے کے لیے بیگل بجایا گیا تو ان میں سے کوئی بھی وہاں نہیں پہنچا۔ تھوڑی دیر بعد بحریہ کے جوانوں نے ٹرکوں پر سوار ہو کر ممبئی کی سڑکوں پر نعرے بازی شروع کر دی۔ خبر پھیلنے لگی کہ حکومت کے خلاف کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ 19 فروری تک ممبئی کے تمام 11 بحری یونٹوں کے تقریباً 20,000 جوان اس کام میں شامل ہو چکے تھے۔ بحریہ کے جوانوں نے ممبئی کی بندرگاہ کے گرد 22 بحری جہازوں پر قبضہ کر لیا۔ ہر جہاز سے برطانوی نشان اور جھنڈے اتار کر کانگریس، مسلم لیگ اور انڈین کمیونسٹ پارٹی کے جھنڈے لگا دیے گئے۔ اس یکجہتی کو روکنے کے لیے سب سے طاقتور برطانوی جہاز HMS گلاسکو سے کہا گیا کہ وہ فوری سری لنکا میں ٹرینکو مالی سے ممبئی کے لیے کوچ کرے۔ جب کمیونسٹ پارٹی نے اپیل کی تو قریب 1 لاکھ لوگ ان جوانوں کی حمایت میں سڑکوں پر نکل آئے۔ وزیر اعظم مہاتما گاندھی نے یہ کہتے ہوئے اس یکجہتی کی مخالفت کی کہ یہ ان کے اصولوں کے خلاف ہے۔ کانگریس کے سینئر رہنماؤں نے بحریہ کے جوانوں کو تحمل کا مظاہرہ کرنے اور مسئلے کے پرامن حل کا مشورہ دیا، مگر یہ بھی سچ ہے کہ کانگریس کے رہنماؤں کے لیے صورتحال ایک بڑا سر درد تھا، لہٰذا اسی طرح کی دیگر سیاسی کمزوریوں کے باعث یہ یکجہتی بری طرح ناکام ہو گئی۔ بعد میں ان تمام افراد کو ملازمت سے برطرف کر دیا گیا جو اس میں شامل تھے۔ ہر بحریہ کے جوان کو اپنے گھر جانے کے لیے ریلوے اسٹیشن تک چھوڑا گیا تھا۔ انہیں ایک طرف کا تیسرے درجے کا ریلوے ٹکٹ دیا گیا۔ ان کی وردی کو پہنچنے والے ہر نقصان کا ہرجانہ ان کی تنخواہ سے کاٹ لیا گیا اور گھر جاتے ہوئے انہیں وارن کیا گیا کہ اگر اب کبھی تم میں سے کسی نے کبھی ممبئی کا رخ کیا تو اس کی خیر نہیں۔ بحریہ کے جوانوں کو سب سے بڑا دکھ اس لیے بھی تھا کہ آزاد ہونے کے بعد بھی انڈین رہنماؤں نے ان کا آج تک خیال نہیں رکھا۔